بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ آج جس بھائی کے پاس دولت نہ ہو، دوسرے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی غریب ہو تو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا، کہ کیا بتائیں کہ یہ مزدور بھی ہمارا بھائی ہے، اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق آتا۔ ہاں کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، کوئی شہر کا بڑا سوداگر یا تاجر ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہو تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم تو شروع سے امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ عرض کی حضور میں کماتا ہوں، بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اس ایک بات پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں آ کے پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعظم کے ہر تعلقات نبھاتا پھرے، تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، ہاں جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بتیجا جوان ہو گیا، چلو ماشاءاللہ پڑھ بھی گیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ٹائم سے نوکری لگ جائے۔ یہ کسی کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو سادہ سی بات ہے یار، جب بندہ ہو کے بندوں کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کیا وہ رب ہو کے بندوں پہ کرم نہیں کرے گا؟ کہ یہ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے، اور میں تو رب العالمین ہوں، میں تو احکم الحاکمین ہوں۔ یہ تو واضح حدیث بھی موجود ہے کہ حضور میں جب کوئی بندہ مومن اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور جب تم دنیا کی کوئی تکلیف کسی کی دور کرو گے، عرش کا رحمان تمہاری حشر کی سختیاں دور فرما دے گا۔ یہ زندگی گزارنے کا اسلوب ہے جو میرے حضور اس کائنات میں لے کر جلوہ فراز ہوئے۔ صاحبو جوڑنے کی کوشش کرو، معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرو، سلو کر لینے کا مزاج اختیار کرو۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فسادات اور گلے شکووں میں گزار لینا یہ کوئی دانائی اور حکمت کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ یہ شیشے کا گلاس پڑا ہے، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے۔ توڑنا تو کوئی کمال کی بات نہیں، جوڑنا اصل کام ہے صاحب۔ وہ کیا کہا تھا، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اسی لیے شاید تھوڑے لوگوں کے حصوں میں آتا ہے۔ آئیے جوڑنے کا مزاج پیدا کریں۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔
آپ اس پر نشان لگائیں. ہم نے تو ان کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں. توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے ہیں. اور یار آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو صلح کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے. یار گھر تو گھر, ہم نے تو ان کی قبروں پہ بھی محبت کے چراغ چلتے دیکھے.